بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جی، ہمارا اجابۃ السائلین عن عقائد المسلمین کا درس جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر تبرک کے حوالے سے پڑھا تھا اور اس کے ثبوت پر دلائل بھی ملاحظہ کیے تھے۔ تو آج کا ہمارا جو سوال ہوگا وہ کسی مسلمان کو کافر قرار دینے کے بارے میں ہے کہ ایک بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو اگر کوئی بندہ کفر کا حکم لگا دیں تو یہ بہت بڑی جرت ہے۔ اس کے بارے میں آج پڑھیں گے اور مزید وضاحت عبارت کے اندر آئے گی تو ملاحظہ کیجیے۔ کہتے ہیں ما حکم و تکفیر المسلم، مسلمان کو کافر قرار دینے کا کیا حکم ہے۔ تکفیر یہ باب تفعیل سے ہیں اور تفعیل کے اندر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کافر قرار دینا، جیسے تصریف، صرف سے تصریف میں کیا ہوتا ہے؟ پھیرنا۔ مسلمان کو کافر کرنا یا کفر کا حکم لگانا، اس کا کیا حکم ہے؟ وما ہوا موقف الامام احمد رضا خان فی هذه المسألہ۔ احمد ہوگا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور یہاں پر مضاف الیہ کے اعتبار سے یعنی امام یہ بدل مبدل منہ ہو کر کے اعتبار سے کیا بنے گا؟ یہ معکف کا مضاف الیہ بنے گا تو احمد ہوگا۔ اس کا مطلب کیا کہتے ہیں کہ اور اس بارے میں فی هذه المسألہ، اس مسئلے میں امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کا کیا موقف ہے کہ کسی مسلمان کو کافر قرار دینے کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کیا موقف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جواب دیتے ہیں قد دلت عدلۃ الشرع علی ان العبد يدخل فی الاسلام بالنطقہ بالشہادتین۔ تحقیق شریعت کے ادلہ شرع اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ بے شک بندہ دو شہادتوں کے بولنے سے اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ ان العبد يدخل فی الاسلام، بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے دو شہادتیں کہنے سے۔ نطق سے مراد ہے بولنا، کہنا، ٹھیک ہے۔ شہادتیں سے دو شہادتیں مراد ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کی گواہی دینا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کی گواہی دینا، ٹھیک ہے۔ اور جب مومن جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے دو شہادتوں کے ساتھ، وَيَحْرُمُ بِذَلِكَ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ فِي الدُّنْيَا، تو اس کے ذریعے بذالک، اس شہادتین کے ذریعے اس بندے کا خون، اس کا مال اور اس کا سامان دنیا میں محفوظ ہو جاتا ہے، محرم ہو جاتا ہے، یعنی محفوظ ہو جاتا ہے۔ جو حرمت ہوتی ہے نا، حرمت بمعنی حرام کے نہیں بلکہ حرمت بمعنی جو ہے وہ محفوظ کے ہے یہاں پر۔ تو اس کا خون، اس کا مال اور اس کا سامان دنیا میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ هِيَ دَارُ الْكِرَامَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور آخرت کا گھر یہ مومنوں کے لیے عزت کا گھر ہے۔ مومنوں کے لیے عزت کا گھر یعنی آخرت کا گھر کون سا؟ جنت کا گھر۔ ینجو بِهَا الْمُؤْمِنُ بِإِيمَانِهِ، اور مومن جو ہے وہ اس میں ایمان کے ذریعے نجات حاصل کرے گا۔ ینجو کا فاعل المومن ہے، تو مومن اپنے ایمان کے ساتھ اس میں نجات حاصل کرے گا۔ فیہا سے مراد دار الاخرت، آخرت میں۔ کما اخبر بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ ینبغی وجہ اللہ، جیسا کہ اس کے بارے میں یعنی مومن کے کامیاب ہونے کے بارے میں، جہنم سے نکلنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے
جہنم پر اس شخص کو حرام کر دیا، حرم علی النار، جہنم پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے، یبتغی چاہتے ہوئے، وجہ اللہ، وجہ سے مراد جہاں پر اللہ کی رضا، یعنی اللہ کی رضا چاہتے ہوئے جس نے کلمہ توحید پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم پر حرام کر دے گا، یعنی جہنم میں اس کو نہیں ڈالے گا۔ ٹھیک ہے، تو مومن جو کلمہ توحید کی گواہی دے تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، مگر یہ کہ صغیرہ کبیرہ گناہ، یعنی یہاں پر جو جہنم میں ڈالنے کا جو بیان ہے تو وہ دائمی ہے کہ مومن کبھی بھی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ جس طرح کافر ہے تو کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن مومن اگر صغیرہ کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ ان کی سزا جہنم میں اس کو عارضی طور پر ڈالا جائے گا، اس کی سزا کاٹ کر پھر وہ دائمی طور پر جنت میں داخل ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَإِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ عَاصِيًا وَقَدْ اسْتَحَقَّ النَّارَ بِعِصْيَانِهِ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُدُ فِيهَا أَبَدًا، اور جب مسلمان گنہگار مسلمان کان المسلم عاصی، جب مسلمان نافرمان ہو جائے گا، جب مسلمان نافرمان ہوگا، کان المسلم عاصین، جب مسلمان نافرمان ہوگا، گنہگار ہوگا تو وہ جہنم کا حقدار بنے گا اپنی معصیت کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ فَإِنَّهُ لَا يَخْلُدُ فِيهَا نَارًا، لیکن مگر وہ جہنم میں، فیہا اس جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، لا یخلد نہیں رہے گا ہمیشہ اس جہنم میں، بل ینتفع بہذہ الکلمۃ الطیبۃ، بلکہ وہ اس کلمہ طیبہ کے ذریعے نفع حاصل کرے گا، یعنی اسے نفع حاصل ہوگا اس کلمہ طیبہ کے ذریعے۔ وہ کلمہ طیبہ کون سا ہے؟ کلمہ توحید۔ ٹھیک ہے، فَيَخْلُصُ بِهَا مِنَ النَّارِ، تو وہ اس جہنم سے، اس کلمہ طیبہ کے ذریعے جہنم سے محفوظ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یخلص جدا ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر، کہ وہ بندہ جہنم سے نکلے گا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کی دل میں جو کے وزن کے برابر بھی اگر خیر ہوگا، جو کے وزن کے برابر بھی اگر اس کے دل میں خیر ہوگا تو وہ جہنم سے نکلے گا۔ کوئی بندہ ہے جس نے کلمہ توحید پڑھا ہے لیکن گناہ کیے ہیں، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اس کی دل میں جو کا جو دانہ ہوتا ہے نا، اس جو کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے دل میں خیر ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، بھلائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے کیا کرے گا؟ نکالے گا۔ ٹھیک ہے، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرٍّ مِّنْ خَيْرٍ، اور جہنم سے وہ بندہ بھی نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس حال میں کہ اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر، گندم کے دانے کے وزن جتنا اس کے دل میں کیا ہو؟ خیر ہو، اس کے دل میں بھلائی ہو۔ شعیر پیچھے تھا نا، شعیرتن، شعیر بولتے ہیں جو کو، اور برن بولتے ہیں گندم کو۔ گندم کا دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کا وزن بہت ہی کم ہوتا ہے، انتہائی کم ہوتا ہے۔ شعیر جو کا دانہ بھی بہت کم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اس کی تقلیل کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر اتنی برابر ایمان ہوگا تو وہ جہنم سے نکلے گا۔ آگے تیسری بات کہتے ہیں وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، اور وہ بندہ بھی جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا، اس حال میں کہ اس کی دل میں خیر میں سے ایک ذرے کے برابر
ایک ذرے کے وزن جتنا اس کے دل میں ایک خیر ہو تو وہ بندہ بھی جہنم سے نکلے گا۔ ذرہ کہتے ہیں جو ریت ہوتی ہے نا، ریت کے ذرات ہوتے ہیں، ریت جو ہوتی ہے وہ ذرات سے مل کر بنتی ہے، جو دھوپ کے اندر چمکتے ہیں ذرے، تو وہ تو آنکھ سے دیکھے بھی نہیں جاتے، ایک مائکروسکوپ ہوتا ہے جو اس کو زوم کر کے اور اس کے ذریعے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو ذرے برابر بھی اگر اس کے دل میں خیر ہوگا، تو یہاں پر خیر سے مراد ایمان ہے، تو وہ بھی بندہ کیا ہوگا؟ جہنم سے نکلے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک تھی، جس سے گناہ کرنے والا مومن مسلمان جہنم سے نکلے گا، جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اس پر یہ دلیل تھی۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں والعلماء یقولون من ثبت له عقد الاسلام بیقین لا یخرج منه الا بیقین، کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کے لیے اسلام کا عقد یقین کے ساتھ ثابت ہو گیا، من ثبت بیقین کا تعلق ثبت کے ساتھ، کہ جس بندے کے لیے اسلام کا عقد یقین کے ساتھ ثابت ہو گیا تو وہ اس سے نہیں نکلے گا، یعنی اسلام سے نہیں نکلے گا مگر یقین کے ساتھ، یعنی اگر کفر کے اندر اس کا یقین پختہ ہو جائے تو پھر وہ اسلام کے عقد سے نکلے گا، وگرنہ اسلام کے عقد سے وہ نہیں نکلے گا، یعنی وہ پختہ ارادہ کر لے کفر کا تو پھر ظاہر علیہ السلام سے نکل جائے گا۔ آگے کہتے ہیں فَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنَ الْوُقُوعِ فِي تَكْفِيرِ الْمُسْلِمِ، تو بغیر بینۃ، ٹھیک ہے، فَيَجِبُ التَّحْذِيرُ مِنَ الْوُقُوعِ فِي تَكْفِيرِ الْمُسْلِمِ بغیر بینۃ أَوْضَحَ مِنَ الشَّمْسِ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ، تو مسلمان کو بغیر بینۃ سے ترجمہ کریں تو بغیر دلیل کے مسلمان کو کافر قرار دینا، مسلمان کو کافر قرار دینے میں وقوع سے بچنا یہ لازم ہے، مسلمان کو کفر میں وقوع سے بچنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے بغیر دلیل کے۔ اگر دلیل آپ کے پاس پختہ نہیں ہے تو اس کے بغیر تم کسی بھی مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے، واضح دلیل ہو۔ بعض اوقات ہمارے بعض لوگ جلدی میں کفر کی فتویٰ دے دیتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ کفر ایک کوئی عام چیز نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے پختہ ثبوت چاہیے، پختہ دلائل چاہیے، پھر جا کے اس پر حکم کفر لگے گا۔ بسا اوقات قول تو کفر ہوتا ہے، لیکن اس قول کا قائل جو ہوتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ ایک بڑے ڈیٹیل طلب بات ہے، تو انشاءاللہ تعالی کبھی موقع ملا تو وہ بھی بیان کریں گے۔ بہرحال کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو کفر میں جو ہے وہ وقوع سے بچنا، تعزیر کا مطلب ہے بچنا، بغیر دلیل کے یہ واجب ہے، کسی کو نہ کیا جائے۔ او ضحی من الشمس فی رابعۃ النہار، چاہے وہ دن کے چوتھے حصے میں سورج سے بھی واضح ہو، ٹھیک ہے، یعنی فی رابعۃ النہار سے مراد ہے دوپہر، یعنی دن کا چوتھا حصہ، دن کا چوتھا جو حصہ ہوتا ہے وہ دوپہر کہلاتا ہے، تو دوپہر کے اندر جو سورج ہوتا ہے وہ بہت واضح ہوتا ہے، تو اس وقت بھی اگر سورج ہے اور وہ اتنی برابر بھی کیا ہے اس کے کفر کی علامات پائی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے جب تک واضح دلائل سے اس کا ثبوت نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہر ایک بندے کو جو قول کفر کر رہا ہے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، یعنی جو بندہ قول کہہ رہا ہے وہ قول تو کفر کا ہوتا ہے، لیکن وہ قول کہنے والا بندہ کافر نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، یہ بسا اوقات ہوتا ہے، اس لیے جلدی نہیں کرنی چاہیے، علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور دارالفتہ اہل سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو لما يترتب على الحكم بالردة من احکام
کثیرۃ مؤثرۃ فی الافراد والمجتمعات۔ ارتداد کے حکم میں سے کثیر ارتداد کے احکام میں سے ارتداد کے حکم میں سے کثیر احکام ایسے ہیں جو افراد میں اور معاشروں میں کیا ہوتے ہیں؟ مرتب ہوتے ہیں، افراد اور معاشروں پر مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی جو افراد ہیں، کوئی فرد ہے یا کوئی معاشرہ ایسا ہے تو وہاں پر کثیر ایسے مؤثر احکام ہوتے ہیں جو ارتداد کے حکم پر مرتب ہوتے ہیں۔ بسا اوقات ماحول ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ مؤثر ہوتے ہیں احکام۔ ٹھیک ہے، یہاں پر تو من احکام من کثیرۃ مؤثرۃ ہوگا، کثیرۃ یہ مؤثرۃ یہ یترتب کا جو ہے وہ فاعل بنے گا۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں یقول الامام الغزالی رحمہ اللہ، امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ینبغی التحذیر عن الکفر ما وجد الیہ سبیلا، کفر سے یعنی مسلمان کو کافر قرار دینے سے بچنا واجب ہے، ضروری ہے، جب تک اس کفر کی طرف کوئی راستہ نہ پائے، کوئی دلیل نہ پائے۔ فإن استحباب دماء المصلین المقرین بالتوحید خطأ، تو بے شک نماز پڑھنے والوں اور توحید کا اقرار کرنے والوں، المقرین اقرار کرنے والوں، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے والوں توحید کا اقرار کرنے والوں کے خون کو مباح قرار دینا یہ بہت بڑی خطا ہے، خطا بہت بڑی خطا ہے۔ جو بندہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان تھا، مسلمان ہونے کے بعد اگر کافر ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہو گیا۔ تو اب مرتد کی سزا کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ پہلے تو اس کو سمجھایا جائے گا، اس کو رجوع کرنے کے لیے بولا جائے گا، اس کو سمجھ آتی ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی کو کافر کہتا ہے تو اب اس کے خون کو گویا کہ حلال کر رہا ہے۔ تو اب مسلمان کو، نماز پڑھنے والے کو اگر بندہ کافر کہے گا تو گویا کہ یہ بہت بڑی خطا ہے۔ والخطأ فی ترک الف کافر فی الحیات احون من الخطأ فی سفک دم مسلم واحد، زندگی میں 1000 کافروں کو چھوڑنے کی خطا، فی الحیات زندگی میں 1000 کافروں کو چھوڑنے کی خطا یہ ایک مسلمان کے خون بہانے میں خطا کرنے سے بہت چھوٹی ہے۔ یعنی ایک طرف 1000 کافر ہیں جن کو چھوڑا جا رہا ہے، جن کو قتل نہیں کیا جا رہا، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ایک مسلمان ہے جس کے خون بہانے کے اندر خطا کی جا رہی ہے، خطا کے ساتھ اس کو کیا کیا جا رہا ہے؟ قتل کیا جا رہا ہے۔ تو اب 1000 کافروں کو قتل کرنا یہ کم ہے، 1000 کافروں کو زندہ رکھنے میں خطا کرنا یہ بہت کم ہے، لیکن ایک مسلمان کو، مومن کو کہ خون بہانے میں خطا کرنا یہ بہت بڑی خطا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور دعا بھی کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔